الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں محمد عمر ایک بار پھر آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہم یہاں پر جس مقصد سے آئے ہیں جو کہ اپنی اصلاح کرنا ہے، ہمارے اس مقصد کو پورا کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ سب لوگوں کو الازہر فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف کراتا ہوں تاکہ ہمارے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے آپ سب لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ الحمدللہ الازہر فاؤنڈیشن ایک اسلامک دعوت سینٹر ہے جس کے ذریعے اسلام پھیلایا جاتا ہے۔ الازہر فاؤنڈیشن کی کئی سارے ایکٹیویٹیز ہیں جن میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلامک ریفلیکشنز الازہر فاؤنڈیشن میں یہ ہفتہ واری درس ہے جو ہر سیٹرڈے صلاۃ المغرب کے بعد الازہر فاؤنڈیشن میں ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم مختلف علماء کو، مختلف سپیکرز کو بلاتے ہیں اور الگ الگ موضوعات پر، الگ الگ ٹاپکس پر لیکچرز ہوتے ہیں۔ تو آپ سب لوگ ہمارے اس پروگرام سے جڑے رہیے اور یہاں پر آ کر اپنے ایمان کو تازہ کریے۔ شیڈز آف اسلام یہ ایک انگلش پروگرام ہے جو ہر سنڈے صلاۃ العصر کے بعد الازہر فاؤنڈیشن میں ہوتا ہے۔ اس پروگرام سے یہاں کے مسلمان ہی نہیں بلکہ فورن مسلمان جو یمنی، سوڈانیز وغیرہ ہیں وہ بھی اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس پروگرام کا ایک ریگولر فارمیٹ نہیں ہے بلکہ اس پروگرام میں آپ کو ہر ہفتے الگ الگ ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی، جیسے لائیو سٹریمنگ جس میں آپ کو حیدرآباد اور باہر کے جو اسکالرز اور آڈیٹرس ہیں ان کا یہاں پر لائیو لیکچر سنایا جائے گا، اوپن لیکچرز، پریزنٹیشنز، اسکریننگ جس میں آپ کو ڈیبیٹس، ڈاکیومنٹریز وغیرہ دکھائے جائیں گے۔ ٹینڈر کڈس الازہر فاؤنڈیشن میں صرف بڑوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کے لیے بھی یہاں پر ایک خاص پروگرام ہوتا ہے جس کا نام ٹینڈر کڈس ہے۔ اس پروگرام میں ہم 5 سے 12 سال کے بچوں کو اسلامی تربیت دیتے ہیں، اسلامک ایڈوکیشن دیتے ہیں۔ یہ پروگرام ہر سنڈے صبح 11:15 سے 12:30 تک ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں انہیں کئی سارے چیزیں سکھائی جاتے ہیں جیسے عقیدہ، عبادت، سیرت النبی، صحابہ کے واقعات وغیرہ۔ اور الحمدللہ یہ پروگرام میں انہیں جو بھی سکھایا جاتا ہے وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے سکھایا جاتا ہے۔ انہیں اس میں گیمز بھی کھلائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں اس میں انٹریکٹیو اور انسپائرنگ ویڈیوز بھی دکھائے جاتے ہیں جس سے وہ کافی متاثر ہوتے ہیں۔ عربک لرننگ پروگرام، اس پروگرام کے نام سے ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے، قرآن سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا۔ اس پروگرام میں بڑے، بوڑھے، عورتیں، بہنیں جو بھی ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایج بار نہیں ہے، جو بھی قرآن سیکھنا چاہتا ہے وہ اس پروگرام کے ذریعے سیکھ سکتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے ایسے ہماری بہنیں ہیں جو باہر جا کر سیکھ نہیں سکتی ہیں۔ یہ پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے جو ٹیوٹرز ہیں وہ گھر پر آ کر پڑھاتے ہیں، اور جو بھی آپ میں سے انٹرسٹڈ ہے قرآن سیکھنے میں وہ یہاں پر آ کر الازہر فاؤنڈیشن میں کے ریسپشن سے ٹیوشن فارم لے سکتے ہیں، اور جو سکھانا چاہتے ہیں وہ بھی الازہر فاؤنڈیشن آ کر ٹیوٹر فارم لے لے اور اس کی ڈیٹیلز حاصل کر لیں۔ نکاح فارمز، یہ فارمز ان بھائیوں کے لیے ہے جو نکاح کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ الازہر فاؤنڈیشن ایک ایسا راستہ کھولا ہے جس کے ذریعے یہاں کی ہماری سوسائٹی میں نکاح کرنا آسان ہے۔ تو آپ بھائیوں میں سے جو کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے وہ الازہر فاؤنڈیشن کی ریسپشن سے جا کر یہ نکاح فارمز پرچیز کر سکتے ہیں، اور جو بھی ریکوائرڈ ڈیٹیلز ہے وہ فل کر دیں۔ انشاءاللہ جب کوئی سسٹرز کی طرف سے کوئی یہاں پر آئے گا جو انٹرسٹڈ ہے نکاح میں تو وہ یہاں پر آ کر پروفائل ویو کر سکتے ہیں۔ نیٹ ورک میڈیا، الحمدللہ اب الازہر فاؤنڈیشن نیٹ ورک میڈیا پر بھی ہے، جیسے فیس بک اور واٹس ایپ، جس پر ہم الازہر فاؤنڈیشن کی ایکٹیویٹیز کے اپڈیٹس کرتے رہتے ہیں۔ آپ میں سے جو کوئی بھی الازہر فاؤنڈیشن کے واٹس ایپ گروپ پر ایڈ ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ ہم انہیں الازہر فاؤنڈیشن کے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر لیں گے۔ الازہر فاؤنڈیشن کا واٹس ایپ نمبر ہے 8885805774۔ میں پھر ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، 8885805774۔ تو آپ میں سے جو کوئی بھی ایڈ ہونا چاہتے ہیں ہمارا الازہر فاؤنڈیشن کے گروپ میں وہ اس نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کر دیں۔ اس کے علاوہ الازہر فاؤنڈیشن کا یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر ہم جو بھی ہمارے لیکچرز شوٹ ہوتے ہیں اور جو بھی ہمارے ٹیزرز اور پروموز ہیں وہ ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اور ایسے ہی الازہر فاؤنڈیشن کی اور بھی کئی سارے ایکٹیویٹیز ہیں جیسے قرآن کا غیر مسلمین میں تقسیم کرنا، دعوت گفٹ پیکس، سسٹرز ارینا وغیرہ۔ یہ تھا الازہر فاؤنڈیشن کا تعارف۔ آج ہمارا پروگرام کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں پارٹ 1۔ اس ٹاپک پر شیخ حبیب الرحمن تقریر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ شیخ اپنی تقریر کی شروعات کریں میں آپ سب لوگوں کو ان کا مزید تعارف کراتا ہوں۔ شیخ کی ابتدائی تعلیم دارالعلوم غوث اعظم سے ہوئی، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی۔ شیخ کے تقریر کرنے کے انداز سے کافی لوگ متاثر ہوتے ہیں اور آپ کو کئی جگہ تقریر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ مسجد راشد اور مسجد فرقان کے مقرر بھی ہیں۔
یہ تھا شیخ کا مختصر سا تعارف. آج ہمارے درس کا موضوع جیسے کہ میں نے شروع میں کہا قیامت کی نشانیاں پارٹ 1. انشاءاللہ جب شیخ اگلی بار الازہر فاؤنڈیشن آئیں گے قیامت کی نشانیاں پارٹ 2 پر درس رکھایا جائے گا، کیونکہ یہ موضوع بہت ہی بڑا ہے اور اس کے نشانیاں بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے شیخ اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرے ہیں. تو اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی تقریر کی شروعات کرے جس کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں پارٹ 1. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. وقال تعالى ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهاتين او کما قال علیہ السلام. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے. وہ رب العالمین اپنی ذات میں عرفہ و اعلیٰ ہے. قیامت کے دن جس کے ایک ہاتھ میں ساری کی ساری زمین رائے کے دانے کے مانند ہوگی. اللہ رب العالمین اپنی ذات میں تنہا اور اکیلا وہ پاک ہے. قیامت کے دن جس کے دوسرے ہاتھ میں 7 آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے. اللہ رب العالمین جنہیں ہدایتوں سے نواز دے انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین جنہیں گمراہی کی تاریکیوں اور اندھیروں میں مبتلا کر دے انہیں ہدایت کی روشن کرن کوئی نہیں دکھا سکتا. بے شمار درود و سلام نبی آخرین صادق الامین رحمت اللہ عالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انکا حمید مجید. حضرات، جیسے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہے قیامت کی نشانیاں. اس موضوع کے 2 حصے ہم کرنے جا رہے ہیں، جس کی پہلی نشست آج اللہ کی توفیق سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس نشست میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے قیامت کی چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں، اور پھر جب انشاءاللہ اللہ عز و جل ہمیں دوبارہ موقع عطا فرمائیں گے تب ہم بڑی نشانیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن بنیادی طور پر ایک بات کو یاد رکھ لیجئے کہ آج ساری دھرتی پر انسانیت کے جو حالات ہیں یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. انسانیت چین و سکون حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہے. انسانیت آپس میں ایک دوسرے کو ختم کر رہی ہے، کہیں دھوکے کی بنا پر. اور دھوکہ تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ خود بھائی سگے بھائی سے بھی محفوظ نہ رہا. انسانیت بے چین ہے کہ اسے سکون مل جائے. لوگوں، اے اہل ایمان، یاد رکھنا انسانیت کے اس سکون کا علاج اللہ نے اگر کسی قوم کو عطا کیا ہے تو وہ اہل ایمان کی جماعت ہے. تم لوگوں کے لیے نکالے گئے
اللہ نے تم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد کی ہے. اس دھرتی کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے تم کو اٹھنا ہوگا, تم کو تیاری کرنی پڑے گی. اس دن سے پہلے جب حساب و کتاب کا دن آ جائے گا, مالک میرے اور آپ سے سوال کرے گا. یہ جو نعمت سے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے نا, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, لوگوں ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. یہ سب سے بڑی نعمت مجھے اور آپ کو ملی ہے کہ نبیوں والا کام دے کر اللہ نے ہمیں پیدا کیا. ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے, ہمیں اس ذمہ داری کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے, ہمیں اللہ کے لیے جینے اور مرنے کا عزم کرنا چاہیے, ہمیں انسانیت سے ملانا چاہیے, ہمیں انسانیت کو یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ لوگوں تمہارا اور ہمارا پیدا کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے. لوگوں یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے, اس سے پہلے کہ میری اور آپ کی زندگی کا آخری لمحہ آ جائے, اس ذمہ داری کے لیے اپنی کمروں کو کس لیجئے اور اللہ کی نوکری اور چاکری میں آ جائیے. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. آج کا بچہ کل کا جوان, اور جوانی دیکھتے دیکھتے بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے. لوگوں وقت بہت تیزی سے قیامت کے قریب جا رہا ہے. مہینوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دن کی طرح گزر رہے ہیں اور سال مہینے کی طرح گزر رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے ایک رمضان نہیں گیا, دوسرا رمضان سامنے دکھائی دیتا ہے. پہچانیے مالک نے کیوں وجود بخشا ہے. اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. انسانوں کی اکثریت دنیا کی عارضی چمک میں مبتلا نظر آتی ہے. کبھی ٹھنڈے ذہن سے اس دنیا کے بارے میں سوچئے, اکثریت کو دیکھیے. کبھی چوراہے پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی چمک کو دیکھتا ہوں, ان کی آمد و رفت کو دیکھتا ہوں تو دل ایک عجیب سا سما لیے ہوتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ دیوانے ہیں یا پھر میں دیوانہ ہوں. لوگوں نے خالق سے رشتہ توڑ دیا ہے. اس عارضی دنیا کے لیے جد و جہد کی جا رہی ہے. دن کے 24 گھنٹے دن اور رات کے محض اس دنیا کو کمانے کے لیے. یاد رکھیے ایک دن آئے گا یہ سب کچھ لمحے بھر میں ختم ہو جائے گا. بڑے بڑے محلات, بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں, یہ اچھی اچھی گاڑیاں, یہ اچھے اچھے بینک بیلنس کا مینٹین کرنا, یہ اپنے آپ کو سجنا سورنا, یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو کر رہ جائے گا. آنے والا ہے ایک دن. ہم سے پہلے اس دھرتی پہ بہت سارے لوگ تھے اور ہمارے بعد نہ جانے کون رہیں گے. لیکن یاد رکھیے ہمیں بھی اس دھرتی کو چھوڑنا ہے. دنیاوی مال و جائیداد سے دل نہیں لگانا ہے. آئیے ایک دن جب سب کچھ ختم ہو جائے گا, آخر وہ دن کب آنے والا ہے. کفار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو بتاؤ وہ آخر دن کب آنے والا ہے. قل اے نبی کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین, میں تو کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں, اس کا علم تو خالص اللہ کے پاس ہے. قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. انما العلم عند اللہ, اس کا علم اللہ ہی کو ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ, اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تو کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں. لیکن یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیدا ہونے والے فتنوں کے بارے میں, لوگوں یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان علامات جو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں, 1400 برس پہلے شاید ہی کوئی ایک علامت ہو جو مجھے یاد آ رہی ہے چاند کے پھٹنے کی, ورنہ اکثر و بیشتر علامات بعد میں پوری ہوئی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آگاہی کر دی تھی. اے اہل ایمان, تمہارا ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان میں اضافہ بھی ہونا چاہیے, عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے اور آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں جمع ہوئے ہیں, جان لے قیامت کی علامتوں کو اور سن لیا اور نالج میں گین اضافہ کر لیا اور پھر باہر نکلتے ہی بھلا دیا. مقصد کیا ہے؟ آخرت پر ایمان مضبوط ہو جائے اور اللہ کو راضی کرنے والے ہم بن جائے.
علامت قیامت میرے دوستو، قیامت کی نشانیاں، جو ظاہر ہونے والے فتنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہی کی اور علامت کو بھی بتا دیا، جسے اشراط الساعہ کہا گیا، یعنی قیامت کی علامتیں۔ ان میں دو قسم کی ہے، ایک علامت صغرا یعنی کہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں، اور دوسری علامت کبرا یعنی کہ بڑی نشانیاں، جو انشاءاللہ ہم اگلے موضوع میں اس طرف جائیں گے۔ لیکن آج ہم چھوٹی نشانیوں کی طرف اگر دیکھتے ہیں، اگر ہم چھوٹی نشانیوں کی طرف اپنا ذہن لگاتے ہیں، ہمیں اس بات کو جان کر حیرانگی نہیں ہونی چاہیے بلکہ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دوستو، چھوٹی علامتوں میں سے اکثر زیادہ تر علامتیں ہو چکی ہے، اب بڑی علامتوں کا انتظار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مقصد یہی ہے کہ ہمارا ایمان بالآخرت مضبوط ہو جائے اور اعمال صالحہ کی ہم کثرت کرنے والے بن جائے اور آخرت کی تیاری کرنے والے ہم بن جائے۔ یاد رکھیے، جتنی توجہ سے آپ اس موضوع کو سنیں گے، جتنا ذہن لگا کر سنیں گے، میری آج کے موضوع میں آپ سب سے گزارش ہے کہ توجہ لگا کر اس بیان کو سنیں، اس موضوع کو سنیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن میں امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا، عمر بن ابن اخطب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، فجر کی نماز بجماعت صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی فجر نماز پڑھا دیتے ہیں، منبر پر تشریف لاتے ہیں، فَقَطَبْنَا، صحابہ فرماتے ہیں پھر خطاب کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضرت ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، فجر سے خطاب شروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الفتن کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر سے منبر پر تشریف لاتے ہیں، فخطبنا، پھر خطاب شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ حتی حضرت العصر، عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مصلی پر آتے ہیں، پھر نماز بجماعت ادا کی جاتی ہے، پھر منبر پر تشریف لاتے ہیں، فخطبنا، پھر خطاب کرتے ہیں، حتی یہاں تک کہ غربت الشمس، سورج ڈوب جاتا ہے، سورج غروب ہو جانے لگتا ہے۔ جانتے ہو کیا خطاب ہو رہا تھا؟ فجر سے لے کے مغرب تک جو پچھلا گزر گیا اس کی نشاندہی، اور جو آنے والی علامتیں ہیں اللہ کے نبی فجر سے لے کے مغرب تک اپنی امت کو بتلا رہے تھے، لوگوں یہ قیامت کی علامتیں ہیں، یہ ہونے والی ہے، اس سے پہلے کہ یہ ہو جائے تم اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کر لو۔ اور میں تم سے کہتا ہوں لوگوں، یہ علامتیں جب نبی نے فرمائی تھی علامت صغرا پوری نہیں ہوئی تھی، اب ہو چکی ہیں، اب بھی اگر ہم نہیں سنبھلیں گے تو آخر کب ہم ہوش سنبھالیں گے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں پھر جس نے بغور توجہ سے سنا، جس نے جتنا یاد کر لیا اس کو اتنا علم ہے۔ آج جو جتنا سمجھ جائے اللہ ہماری ذہنوں میں اتار دے اور ہمیں عمل کرنے کی طرف اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیے، آج کے موضوع کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کیجئے، ہم سب سے زیادہ جاننے والے بن جائیں۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، لوگوں میں اور قیامت دونوں اس طرح سے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا، لوگوں میں اور قیامت اس طرح سے بھیجے گئے ہیں۔ شارحین حدیث بیان کرتے ہیں اب اللہ کے نبی کے بعد نہ کوئی نبی ہوں گے، اس امت کے بعد نہ کوئی امت ہوگی، بلکہ آئے گی تو صرف قیامت ہی آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، کئی مورخین نے لکھا ہے کہ 1.25 لاکھ سے آس پاس انبیاء اکرام اس دھرتی پر آئے گئے انسانیت کی اصلاح کے لیے، انسانیت کو اللہ کی بندگی سے جوڑنے کے لیے آئے۔ لیکن یاد رکھنا اب قیامت تک
کوئی نبی نہیں آئیں گے، بلکہ آئے گی تو اس دنیا کا اینڈ ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، اس دھرتی پر سے انسانیت کا وجود مٹ جائے گا، ساری مخلوق ہی ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، اب ہمیں تیاری کرنی چاہیے، حتیٰ کہ ابن ماجہ کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الفتن میں نقل کیا، عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یاد رکھنا قیامت سے پہلے کچھ علامتیں ہیں، جن میں سب سے پہلی علامت موتی، میری موت ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے جب میرے سامنے نے یہ کہا، تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے میرے بدن میں سکتہ طاری ہو گیا، زبان میری کھلنے نہ لگی تھی، بلکہ میں سہم گیا اور میں تھوڑی دیر کے لیے بیگانہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کا ذکر کر رہے ہیں اور کہا، لوگوں سب سے پہلی جو علامت ظاہر ہوگی وہ میری موت ہوگی۔ آج بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کرتے ہیں، پتا چلا کہ اگر وہ انکار کرتے ہیں تو اللہ کی قسم میرے نبی کی حدیث کے منکر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سب سے پہلی جو نشانی ہوگی وہ میری موت ہوگی، حتیٰ کہ مورخین لکھتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، مدینے کی بستی میں کوہرام مچ گیا، صحابہ اکرام سہم گئے، کچھ تو صحابہ کی یہ حالت ہو گئی، غشی طاری ہو چکی تھی، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک مسجد نبوی کی کونے سے لگ گئے اور اتنے زار و قطار رونے لگ گئے کہ آپ پر بھی غشی طاری ہو گئی۔ کچھ صحابہ تو مورخین لکھتے رحمت اللہ عالمین میں کہ کچھ صحابہ اکرام جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ اتنا بڑا صدمہ ہوا تھا اس امت کو، یہ امت اپنے نبی سے جدا ہو چکی تھی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اگر کوئی کہے کہ نبی کا انتقال ہو گیا، اس منافق کی گردن ہوگی عمر کی تلوار ہوگی، میں اس کے بدن سے اس کی گردن کو جدا کر دوں گا۔ محبت تھی، محبت میں بیگانے ہو گئے تھے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے آئے، کہا عمر بیٹھ جائیے، سیدنا عمر نے نہیں مانا رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس جاتے ہیں، یمنی چادر کو ہٹاتے ہیں، اللہ کے نبی کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پھر فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول ہو چکے تھے، اگر انہیں موت دے دی جائے یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے، اور اگر تم پھر جاؤ تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اور پھر فرمایا من کان منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رب جانتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے، اور جو اللہ کو اپنا رب جانتا ہو وہ جان لے کہ اللہ حی لا يموت ہے، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سب سے پہلی نشانی جو پوری ہوئی میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال تھا۔ صحابہ غم سے نڈھال ہو چکے تھے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جیسے ہی میں نے ابو بکر کے کلمات سنے میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، میں سمجھ گیا اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو نازل فرما دیا ہے، اور میں غشی کھا کر گر پڑا۔ صحابہ پر بہت بڑا صدمہ رونما ہوا تھا میرے دوستو۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بیان کی ہیں، اور سورہ قمر میں رب ذوالجلال نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، لوگوں قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مشرکین مکہ کے سامنے معجزہ دکھلایا، اللہ سے دعا کی، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے سبب چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے ایمان لانے میں پہل نہ کیا بلکہ دوری اختیار کی، کہنے لگے ساحر ہے، کہنے لگے مجنوں ہے، کہنے لگے دیوانہ ہے۔ لوگوں آج بھی اگر ہم حق کی بات کہتے ہیں نا، لوگ ہمیں گالیاں دیں گے، لوگوں کی باتیں سننے کو ملے گی، لوگ برا بھلا کہیں گے۔ میرے نبی کو کہا گیا، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آج بھی انسانوں کی اکثریت ہے، جب ان کے سامنے قرآن سے بات کی جائے، قرآن کے آیتوں کو واضح کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیش کیا جائے، تو یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آخر میں ان سے کہتا ہوں، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ تو میرے نبی کے معجزے کو دیکھ کر نہیں مانے، اور تمہارے سے میں کیا امید کر سکتا ہوں؟ معجزے کو جھٹلایا گیا نا میرے دوستو، جب ہماری اس دعوت کی محنت کو جھٹلایا جائے نا، دل کو چھوٹا نہیں کرنا، اللہ کے نبی کے اسوے کو یاد رکھنا۔ میرے نبی کے جب معجزے کو جھٹلایا گیا، میرے نبی نے سب سے پہلے اپنے خالق کو یاد کیا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، میں نے یہ جو کام کیا ہے اس کے بعد بھی یہ پلٹ رہے ہیں، اللہ تو گواہ رہنا۔ آج بھی ہم اگر دعوت کا کام کریں تو یاد رکھیے، اگر مصیبتیں اور پریشانی آئیں گی تو ہم اللہ ہی کو پکاریں، انشاءاللہ اگر سارے لوگ مل کر ہماری مخالفت کریں، بنیادی بات یاد رکھیے، رب کی رحمت ہم سے بے پناہ محبت کرنے لگ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے لیے میرے دوستو، صحیح بخاری کی حدیث کتاب المناقب میں انس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو معجزہ دکھایا، اور پھر یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرنے کی، یہ ضعیف ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال سے دعا کی، اور اللہ کے نبی کی دعا کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ فتنے ظاہر ہوں گے میرے دوستو، ایسے فتنے ظاہر ہوں گے قیامت سے پہلے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان میں امام مسلم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اعمال صالحہ جلدی جلدی بجا لاؤ، اعمال صالحہ کرنے میں سوچنا نہیں، اعمال صالحہ کرنے میں تردد نہیں کرنا، بلکہ اعمال صالحہ جلدی جلدی بجا لاؤ، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں ہوگا، شام ہوتے ہوتے آدمی کافر ہو جائے گا، اور ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے آدمی کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، حتیٰ کہ اپنے دنیا کے بدلے میں وہ دین کو بیچ ڈالے گا، دین کا سودا کر لے گا، نہ حلال کی تمیز ہوگی نہ حرام کی تمیز ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرے گا، بلکہ ایمان کا سودا کر بیٹھے گا، اس عارضی دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ یہ قیامت کی نشانی آج رونما ہو رہی ہے میرے دوستو، لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، بلکہ فتنوں میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں، ذرا سی تکلیف کیا آ جاتی ہے، ذرا سی مشکل کیا آ جاتی ہے، ذرا سی پریشانی کیا آ جاتی ہے، یہ ان کے ایمان میں اور ان کے سینوں میں میرے دوستو ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کے قدموں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، لوگ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الفتن کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے فتنے اتنے ہوں گے، اتنے فتنے ہوں گے، حتیٰ کہ ایک آدمی قبر سے گزرے گا تو قبر کی طرف دیکھ کر کہے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، اے کاش کہ اس قبر میں میرا وجود ہوتا، مجھے ڈال دیا جاتا۔ اتنے فتنے ہوں گے کہ اس کا دل بھر آئے گا۔ انہی فتنوں کے سبب آج آدمی خودکشی کرتے ہوا نظر آتا ہے، لیکن یہ حرام ہے، جو آدمی جس طرح سے اپنے آپ کو اپنی موت سے پہلے ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو ویسا ہی عذاب دے گا۔ لیکن یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی مرنے کی تمنا کرے گا، موت کی تمنا کرے گا۔ آج ذری سی آزمائش پر لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں، احسب
अहसिब अन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि इनके इस दावे पर कि हम ईमान लाए, रब्बे जुल जलाल फरमाता है तुम तौहीद का दावा करो, तुम ईमान का दावा करो। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे इस दावे पर क्या तुम ये समझते हो कि हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, और तुम्हारी आजमाइश नहीं होगी। नहीं मेरे दोस्तों, ईमान लाने के बाद तो आजमाइश का सिलसिला शुरू होता है। सहाबा की सीरत पढ़कर देखिए, अभी हमने ईमान की तकाज़ों को नहीं जाना, अभी हमने तौहीद को सही से नहीं पहचाना। आज तौहीद तो आ रही है, अहले तौहीद जरा गौर करना। एक मिसाल देता हूं, तौहीद के लिए हम मेहनत तो कर रहे हैं, जिस घड़े में पानी भरा जा रहा है उस घड़े में एक सुराख पड़ चुका है और बाहर से नीचे से पानी बाहर जा रहा है। हमें तौहीद तो पता है लेकिन तागूत नहीं पता। जितने अंबिया आए दावते तौहीद देते थे और तागूत से रोका करते थे, लेकिन आज अहले तौहीद जरा सी मुसीबतें आ गई, जरा सी परेशानी आ गई, वो नहीं होगा, फला हिंदुस्तान का वो बन जाएगा, फला वो हो जाएगा, फला ये हो जाएगा। अल्लाह कहां गया तुम्हारा ईमान? कहां है तौहीद के तकादे? कहां है तौहीद के दावे? अल्लाह तो तुम्हें आजमाएगा। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जुई व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसी वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे, खौफ, दुश्मन के खौफ से आजमाएंगे, वल जू, भूख से आजमाएंगे, व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसी वस्समरात, माल देकर आजमाएंगे। माल मिलने के बाद कहीं अल्लाह से दूरी तो नहीं करेगा, अल्लाह की राह में लगाएगा या नफसानी ख्वाहिशात पर ही लगाता चला जाएगा। माल आजमाइश है, अम्वाल वल अनफुसी वस्समरात, फल देकर भी आजमाएगा अल्लाह, जान देकर भी आजमाएगा, औलाद देकर भी आजमाएगा, औलाद छीन कर भी आजमाएगा, फल देकर भी आजमाएगा, रोजी देकर भी आजमाएगा, रोजी खींच कर भी आजमाएगा। और जो सबर कर लेते हैं वो बश्शिरिस साबिरीन, ऐ नबी बशारत हो उन लोगों को जो साबिरीन में से हैं। थोड़ा सा होते ही गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, अल्लाह क्या हम ही मिले थे, अल्लाह क्या हम ही परेशान करना था, अल्लाह हमारे साथ ये क्यों हो गया। मेरे दोस्तों नहीं, दुनिया आजमाइश है, आजमाइश में जो लोग खरे उतरते हैं रब उन्हें बशारतें सुना रहा है। याद रखिए, क़यामत की निशानियों में से झूठे नबूवत के दावेदारों का ज़हूर होगा। लोग नबूवत का झूठा दावा करेंगे और अल्लाह के नबी खातिमुन नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं है। सही बुखारी किताबुल मनाकिब की हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअह हत्ता युबअसु दज्जालून कज़्ज़ाबून क़रीबुन मिन सलासीन, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 30 के करीब झूठे और कज़्ज़ाब दज्जालों का ज़ुहूर ना हो जाए। नबूवत के दावेदारों को इस हदीस में दज्जाल से ताबीर दी गई है और इसका अंतिम जो आखिरी कड़ी होगी वो काना दज्जाल होगा, जो सबसे बड़ा होगा। लेकिन हकीकत में याद रखिए, ये जितने नबूवत के दावेदार है, चाहे मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जो गुजरा है या गुलाम अहमद कादियानी हो, ये दज्जाल है, ये कज़्ज़ाब है, ये झूठी किस्म के लोग हैं, ये झूठे नबूवत के दावेदार हैं। उम्मत को जागना चाहिए और इनका कला कमा करता रहना चाहिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस मैंने आपके सामने बयान की। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम की हदीस अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युरफ़उल इल्म व युस्बतुल जहल, इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत आम कर दी जाएगी। इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत आम कर दी जाएगी। और एक और हदीस में बताया गया, इल्म ऐसे नहीं उठाया जाएगा लेकिन एक एक करके उलमा उठ जाएंगे। अल्लाह एक एक आलिम को इस दुनिया से रुखसत कर देगा, फिर जाहिल किस्म के लोग बच जाएंगे। और लोग, इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह किताब ज़ुहद में हदीस लाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले इल्म उठ जाएंगे लोग असागिर को अपना उस्ताद बना लेंगे, यानी कि बिदअतियों को उस्ताद बना लिया जाएगा।
اہل بدعت سے سوال کریں گے، فتوے پوچھیں گے، وہ لوگ بغیر علم کی بنا پر صرف رائے پر فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لوگوں، علماء کی قدر کرنا سیکھو، علماء کی عزت کرنا سیکھو، علماء سے نرمی سے برتاؤ کرو، علماء کی قدر کرو، ان کی صحبت اور سنگت اگر تمہیں نصیب ہو جائے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرو۔ علماء کی قدر کرنا سیکھیں۔ اللہ جب علماء کو اٹھا لے گا تو اس دنیا سے علم ختم ہو جائے گا اور لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، صحیح بخاری کتاب الفتن کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح، کہ زمانہ قریب ہو جائے گا اور عمل کا فقدان ہو جائے گا، لوگ اعمال بجا نہیں لائیں گے، اپنی منمانی زندگی گزاریں گے، حتیٰ کہ اب تو ایسے اعمال نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے یہاں قبول ہوئی یا نہ ہوئی اس کی فکر تو بہت دور کی بات ہے، خود اپنے قلب کو اطمینان نہیں ہے جو میں نماز ادا کر رہا ہوں یہ نماز قابل قبول بھی ہے یا رب ہمارے اوپر واپس پلٹا دے گا۔ مرخ کی طرح چار ٹھونگے مار کر نماز کو ختم کر لیتے ہیں۔ عمل میں اخلاص نہیں ہے، عمل میں ثابت قدمی نہیں ہے، روایتی مسلمان بن چکے ہیں۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ، بخیلی ڈال دی جائے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور بخالت کی اتنی انتہا، بخیلی اتنی ڈال دی گئی، اپنی ذات کے لیے خرچ کرنے کے لیے بہت پیسہ ہے، لاکھوں روپے کی کار خریدی جائے گی، وہ کار تو بہت دور کی بات ہے، اب تو بائک بھی لاکھوں روپے کی خریدی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے جب دینے کا سوال آتا ہے تو بٹوے کو ٹٹولتا ہے، سب سے چھوٹی نوٹ کون سی ہے؟ بخیلی کی انتہا ہو گئی دوستو۔ ایک وہ صحابہ تھے، ابو بکر سے پوچھا گیا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ یہاں اتنی بخیلی ہو گئی کہ دین کا کام کچھ لوگ مل کر کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، یہ ناک کی طرح مال پر بیٹھ چکے ہیں، نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ لوگو، وہ قیامت کا دن آنے سے پہلے اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ یاد رکھیے، بخیلی کی انتہا ہو رہی ہے، مال و دولت میں بخیلی، عمل میں بخیل ہو رہا ہے انسان، صحیح سے نوافل ادا کرنے کی توفیق نہیں ہے، اور علم میں بھی بخیلی، علم چھپایا جا رہا ہے، علم کو نہیں بانٹا جا رہا ہے، اور دنیا کی محبت اتنی سما گئی ہے۔ ابو داؤد مسند احمد کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب دوسری قومیں تم پر اس طرح سے ٹوٹ پڑے گی جیسے لوگ بھوکے دسترخوان پر بلاتے ہیں، اسی طرح تم پر دوسری قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ امن قلت بنا یومئذ، اے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد اس دن بہت کم ہو کر رہ جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا، نہیں، انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی۔ ایک روایت میں آیا کہ سمندر کے جھاگوں کے مانند تمہاری تعداد ہوگی، وَلَٰكِن يُلْقَىٰ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دے گا۔ اے اہل ایمان، یہ وہن کیا چیز ہے؟ صحابہ نے سوال کیا مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب یہ وہن کیا چیز ہے؟ آج یہی وہن میرے اور آپ کے سینوں میں آ چکا ہے، اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی سے سوال ہوا مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا قال حب الحیات و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ یہی چیز آ گئی ہے میرے اور آپ کے سینے میں، دنیا سے بہت محبت ہے، دنیا سے دل لگا لیا ہے میں نے اور آپ نے، اور موت سے نفرت یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور جب ایسا ہوگا دوسری قومیں تمہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیں گی جو آج ہو رہا ہے۔ ضرورت ہے اپنے آپ کو سنبھال لینے کی،
اپنے دلوں کو پاک کر لینے کی۔ آج مسلمانوں کے حالات اور دیندار طبقہ بھی دنیاوی مال و متاع کو دیکھ کر اپنی رال ٹپکانے لگ گیا ہے۔ دیندار طبقے کی بات کر رہا ہوں، جہاں مال وہاں ان کی زبانیں باہر نکل رہی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جب مال اور دنیا کی محبت آئے گی تو اللہ دوسری قوموں کو ہم پر مسلط کر دے گا۔ قتل و غارت گری اتنی ہو رہی ہے میرے دوستو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن میں امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، والذی نفسی بیدیہ لا تذهب الدنیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ فتنے ہوں گے اور قتل اتنا قتل ہوگا، نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ کیوں قتل کیا ہے، نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ کیوں قتل کیا گیا ہے۔ قتل کرنے والے کو بھی نہیں معلوم کیوں قتل کر رہا ہے، اسے بھی نہیں معلوم اس عمارت کو کیوں اڑا رہا ہے، اس بلڈنگ کو کیوں ڈھا رہا ہے، یہاں پر یہ حملہ کیوں کر رہا ہے، اسے بھی نہیں معلوم، مرنے والوں کو بھی نہیں معلوم۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کسی بے گناہ کو مار دیا جائے، اللہ کی قسم رب نے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی۔ نہ قاتل کو پتا ہوگا نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ کیوں قتل کیا گیا اور کیوں قتل ہوا گیا ہے۔ میرے دوستو، قتل کی کثرت ہو جائے گی، قتل و غارت گیری کا دور دورہ ہوگا، حتیٰ کہ مقتول، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قاتل بھی جہنم میں، قتل ہونے والا مقتول بھی جہنم میں۔ اتنے فتنے ہوں گے، فتنوں کا شکار ہو جائیں گے لوگ۔ فتنوں کے لیے اپنے آپ کو سنبھال لیجئے اور فتنوں کو جان کر اس سے بچنے والے بن جائیے۔ قیامت کی اور ایک نشانی بتائی گئی کہ رشتہ داریاں توڑی جائیں گی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطیعۃ الارحام، قیامت کی نشانیوں میں سے لوگ رشتہ داریاں توڑیں گے۔ ذری بات پر آج رشتہ داری توڑی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں سلام کا جواب نہیں دیا، میں کیوں سلام کروں؟ کہتے ہیں انہوں ہماری دعوت میں نہیں آئے نا، ہم جاتے ان کی دعوت کو، دیکھیں گے کیسا جاتے۔ اتنا ہی نہیں، 2 کو دعوت دیے، 3 کو دعوت نہیں دیے، 2 کو دیے، کیسا 2 جنے جاتے، 2 نہیں جانا، 1 بھی نہیں جانا۔ اتنی باتوں پر ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ذری بات پر یہ رشتے، وہ رشتے جو مالک نے بنائے ہیں، ان رشتوں کو توڑا جا رہا ہے۔ ذری سی بات پر مہینوں بے رخی اختیار کی جا رہی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لوگ رشتہ داریاں توڑیں گے، ذری بات پر آج رشتہ داریاں توڑی جا رہی ہیں میرے دوستو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت قاطع الرحم، جنت میں ہرگز رشتوں کو توڑنے والا داخل ہی نہیں ہوگا۔ ابھی بھی جن رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑ چکے ہو نا، مانا کہ وہ لوگ نے تم پر ظلم کیا ہوگا، مانا کہ تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن رب کی جنت چاہتے ہو، انہیں اپنے سینے سے لگا کر ان کے گناہوں کو معاف کر دو، ان کی غلطیوں سے درگزر کر دو، شاید کہ عرش والا رب ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ آپس میں رشتہ داریوں کو جوڑنے والے بنے اہل ایمان۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کون عمل کرے گا؟ آپس میں رشتہ داریوں کو جوڑنے والے بنے، حتیٰ کہ اسلام نے یہاں تک تعلیم دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کے تعلق سے یہاں تک سکھلایا ہے، اگر تمہارے رشتہ دار کافر ہو، کفر کی حالت میں ہو، تب بھی تمہیں ان سے بہتر سلوک کرنا پڑے گا۔ اگر تمہارے والدین کفر پر ہو تب بھی تمہیں ان کا حق ادا کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا پڑے گا۔ رشتہ داروں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ذرا سی بات پر مہینوں بات بند ہو رہی ہے، ذرا سی بات پر رشتہ داریاں توڑی جا رہی ہیں۔ ذرا سی نوک جھوک کیا ہو گئی، بیوی کو ڈراتا ہے تجھے طلاق دے دوں گا، بیوی کو کہتا ہے کہ فلاں کر دوں گا۔ یاد رکھ، آج تجھے رب نے اتنی طاقت دی ہے، ایک دن آنے والا ہے 50,000 برس کا دن ہوگا اور تجھ سے رب ذوالجلال سوال کرے گا، جب تو کٹھیرے میں ہوگا تو تو کیا جواب دے گا؟ محبت کو عام کرنے والے بنے،
اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرنے والے بنے، رشتہ داریوں کو جوڑنے والے بنے میرے دوستو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الفتن میں امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قیامت کے قریب، قیامت سے پہلے جھوٹ کی کثرت ہوگی۔ اتنی جھوٹ بولی جا رہی ہے، جب سے موبائل فون کا استعمال تب سے جھوٹ کی کثرت ہو چکی ہے۔ یہیں رہتا ٹولی چوکی میں اور بولتا کہ اولڈ سٹی میں۔ کیسے جھوٹ؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، رب ذوالجلال کا کلام ہے نا دوستو کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ ذرا سی بات پر جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کی لعنت کے مستحق۔ کیا جاتا ہے جی سچ بولنے میں؟ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اگر تم سچ بولنے والے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وقولوا قولا سدیدا، جب کبھی زبان سے الفاظ نکالو اور سچی کھری بات نکالا کرو، یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ جھوٹ کی کثرت اتنی ہو گئی، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ جھوٹی حدیثیں گڑھیں گے، وضع کر حدیثیں سنائی جائیں گی، موضوع روایات سنائی جا رہی ہے، اور روایت سنائی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے، تحقیق کیا جاتا ہے، بڑے مقررین ایسی روایات، من گھڑت موضوع روایتیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے بچنا، کہیں یہ تمہیں فتنے میں ڈال کر گمراہ نہ کر دیں۔ بڑے علامہ فلاں موضوع، من گھڑت روایتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت باندھی جا رہی ہے۔ اور پھر جو محدثین کی جماعت ہے، اللہ ان کو قیامت کی صبح تک قائم رکھے کہ انہوں نے حدیث کے لیے اپنی محنتیں کی ہے، جو علماء ہیں تحقیق کر ہمارے سامنے دین کو پیش کرتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہم سب کو صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، حدیث کو گڑنے کا فتنہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آئیے، وقت مختصر ہے، میں اپنی بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں۔ قیامت سے پہلے شراب کو لوگ حلال سمجھنے لگ جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں برے لوگ پیدا ہوں گے، وہ شراب کو، موسیقی کو حلال سمجھ لیں گے، اور جب ایسا ہوگا، جب یہ شراب کو حلال سمجھ لیں گے، گانے بجانے کو حلال سمجھ لیں گے، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ راتوں رات ان پر عذاب بھیجے گا، پتھر کی بارش نازل ہوگی، اور پھر کیا ہوگا؟ قوم ہلاک کر دی جائے گی، اور جو لوگ بچ جائیں گے اللہ ان کی صورتوں کو خردتن والخنازیر، بندروں اور سوروں کی شکلیں بنا دے گا۔ جب موسیقی کو حلال کر لیں گے، کتنے گھروں میں موسیقی ہے، صبح ہوتی ہے تو موسیقی ایسی بجائی جاتی ہے کہ خود کے گھر والے پریشان، بازو پڑوسی بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ حنوت کے پاس بھجن شروع نہیں ہوتا، یہاں پر موسیقی شروع ہو جاتی ہے۔ موسیقی سے لوگوں نے دل لگا لیا، شراب کو حلال سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، کل مسکرین حرام، لوگوں جس چیز میں نشہ پیدا ہوتا ہو ہر وہ چیز حرام ہے۔ نہیں ہوتا، عادت ہو گئی، ڈال لیتے پھاڑ کے، بچے کو ڈال کے دیکھو زمین پہ گر جاتا فوری، کش لگاتے چین اسموکر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دن آئے گا، مالک کے سامنے حساب دینا ہوگا، لمحے کا، ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک لمحے کا حساب، ایک خیر کا، ایک شر کا حساب دینا ہوگا میرے دوستو۔ ساری نشاور اشیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دی ہے۔ گانا بجانا، موسیقی لوگ حلال سمجھ رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ شاید کوئی اللہ والا گھر ہو، شاید کوئی فضیلتوں والا گھر ہو جو ڈش، انٹینا، کیبل کی اس منحوس شکل سے پاک اور صاف ہو۔ بہت کم گھر بچے ہیں اللہ والوں کے جن کے گھر میں ٹی وی کیبل نہیں ہے میرے دوستو۔ موسیقی کے آلات جن گھروں میں نہیں ہیں، اللہ کی قسم وہ گھر بڑی برکتوں والا ہے۔
بعض کو موسیقی کی تو اتنی عادت اور نشہ ہو گیا، موبائل فون میں گھنٹوں کے آڈیوز۔ نوجوان، کاش کہ تو اللہ کا کلام سے دل لگا لیتا، کاش کہ رب ذوالجلال کو سن لیتا۔ میرے ایک دوست ہیں، بتا رہے تھے وہ آفس کو جاتے ہیں، 3 سے 4 گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے، وہ روزانہ رب کا قرآن سنا کرتے تھے، اللہ نے اس کی بدولت 20 پارے وہ حفظ کر چکے ہیں۔ یہاں تو گانے حفظ ہیں، یہاں تو موسیقی پہ تھرکنے کی عادت پڑ چکی ہے، لوگ موبائل میں گانے رکھ رہے ہیں، لوگ اپنے کانوں میں سے واک مین نہیں نکالتے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، مالک کے سامنے حساب و کتاب دینا پڑے گا میرے دوستو۔ جب لوگ موسیقی کو حلال سمجھ لیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ان کی صورتوں کو بندروں اور سور کی بنا دے گا۔ چہرے کا نور جا رہا ہے غلط حرکتوں کی وجہ سے، حلال کر رہے ہیں وہ چیز جس کو رب ذوالجلال نے حرام قرار دیا تھا۔ موسیقی کے اتنے دل دادا ہو گئے ہیں، موسیقی نہ سنو تو نیند نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زناکاری عام ہو جائے گی۔ لوگوں، زنا بہت عام ہو رہا ہے، زنا کو بہت آسان بنا دیا گیا ہے۔ میرے دوستو، زناکاری عام ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زنا اتنا عام ہوگا، برسر عام زنا ہوگا، حتیٰ کہ چوراہے پہ کھڑ کر ایک آدمی عورت سے زنا کرے گا، اس وقت سب سے بہترین آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا میرے بھائی یہاں نہ کر بلکہ کسی دیوار کے پیچھے جا کر کر لے۔ کیا پتا چلتا ہے اس حدیث سے کہ اس کو برا نہیں سمجھے گا، وہ لوگ برا نہیں سمجھیں گے، اس کو اپنا لیں گے۔ آج زنا کی کثرت ہو چکی ہے، لوگوں کے لیپ ٹاپس نکال کر دیکھیے، کمپیوٹرز نکال کر دیکھیے، ان کے موبائلز کے میموری کارڈز چیک کر دیکھیے۔ میرے دوست کی شاپ ہے، وہ بتاتے ہیں ایسے ایسے کوڈز ڈال کر لاتے ہیں، اللہ کی قسم کتنا واہیات ڈیٹا بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو بیان کرنا بہت مشکل بات ہے۔ لوگ حرام ذرائع اپنا رہے ہیں اور اس کا سبب والدین ہے۔ اللہ کے لیے اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح کروائیے۔ اسی مجلس میں بیٹھنے والے نوجوان کی کال آئی، کہنے لگے شیخ آج کی اس مجلس میں میں اپنی والدہ کو لا رہا ہوں، آپ کھل کر بول دیجئے میرے نکاح میں تاخیر نہ کرے، مجھے نکاح کی سخت ضرورت ہے۔ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے نوجوانوں پر، چاہے نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کا نکاح میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ آج پارکوں کا جو حال ہے، اللہ کی قسم کسی پارک میں اگر دعوت و تبلیغ کے لیے چلے جائیے، اللہ کی قسم ان آنکھوں نے برقعوں کو وہ منظر میں دیکھا جو بیان نہیں کر سکتا۔ کیسے سمجھاؤں؟ یہ دل لرز جاتا ہے۔ آخر کب ہم میں تبدیلی آئے گی؟ آخر کب ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بنیں گے؟ آخر کب ہم رب کو راضی کرنے والے بنیں گے؟ دوستو، آج جن بہنوں کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ پارکوں کی زینت بن رہی ہے، اکثریت برقعوں کی ہے۔ میرے دوستو، آج میں ان بہنوں کو مخاطب کرتا ہوں جو اس العصر کے حال میں موجود ہے، اور انشاءاللہ پھر بعد میں جس تک میری یہ بات اس ویڈیو کے ذریعے سے پہنچے گی، اگر ان بہنوں کی اصلاح ہو سکتی ہے تو ان بہنوں کے ذریعے ہو سکتی ہے جو رب سے ڈرنے والی ہو، جو رب سے تقوی اختیار کرنے والی ہو، جو دین کی سلامتی چاہتی ہو، جو اپنے آپ کو پردے میں حفاظت کر لیتی ہو۔ ایسی بہنیں، ایسی مائیں ہی ان کی اصلاح کر سکتی ہیں۔ انہیں پتا ہے ان کے کالج میں کون سی لڑکی کا کتنے بوائے فرینڈز ہے، انہیں پتا ہے کون سی لڑکی کالج کو بنک مار کر برقعے کی آڑ میں پارکوں کی زینت بنتی ہے۔ میری بہنوں، یہ تمہاری ہی بہن ہے، تمہاری ہی دیندار ساتھی ہے، تم اس کی مدد کرو، تم اسے اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اللہ تمہیں چن لے گا، تم رب کی دین کی داعیہ بن جاؤ، تم انہیں سمجھانے والی بنو، شاید کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج میرے دوستو،
معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ایسی لڑکیوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا چاہیے, اور والدین کو چاہیے کہ نکاح میں جلدی کریں, نکاح میں تاخیر نہ کرے. اور پھر وجہ ایک ہی چیز ہے, میں والدین کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ لڑکے اور لڑکیوں کا نکاح جلد سے جلد کروا دیں. تعلیم بھی نکاح کے بعد جاری رکھ سکتے ہیں. سیکھنا ہے, ہنر سیکھنا ہے, تب بھی تم نکاح کے بعد جاری رکھ سکتے ہو. اگر تم نوکری ڈھونڈتے ہو, تم نکاح کر لو, وداعی بعد میں کی جائے گی انشاءاللہ, لیکن تم نکاح میں تاخیر مت کرو میرے دوستو. اللہ ہم سب کے نکاح میں آسانی فرمائے. آج اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ نکاح میں تاخیر نہ کریں. بہت ساری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, 2-2 3-3 4-4 کرتے چلے جائیں. موسیقی, شراب, زنا عام ہو رہا ہے. اور پھر جب ایسا ہوگا, پتھروں کی بارش ہوگی, زلزلوں کی کثرت ہوگی, زمین پر امن نہیں ہوگا بلکہ تباہی اور بربادی مچا دی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, میں نے 2 قسم کے لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جو قیامت کے قریب آئیں گی. ان میں سے ایک وہ عورت ہوگی جسے میں نے آج تک نہیں دیکھا, کاسیات عاریات, کپڑے تو پہنیں گی لیکن پھر بھی برہنہ ہوگی. کتنے ٹائٹ کپڑے, اللہ اکبر. ایک مرتبہ میں کسی گاؤں جا رہا تھا خطبہ جمعہ دینے کے لیے. بس میں اور میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. ایک لڑکی سامنے سے چڑھتی ہے اور برقعے کو اتارتی ہے بس میں. اللہ کی قسم سارے نوجوانوں کی نظریں اس کی طرف تھی. کاسیات عاریات, کپڑے تو پہنیں گی لیکن پھر بھی ننگی اور برہنہ دکھائی دیں گی. اتنے چست برقعے سلائے جا رہے ہیں. کیسے بیان کروں میرے دوستو, ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی. تقوی کو جگائیے, اپنے دل سے پوچھئے, جو ڈریس, جو لباس ہماری بہن, ہماری بیٹی پہنتی ہے, کیا یہ لباس عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہوا کرتا تھا؟ ہے امت کی بیٹیوں, تمہارے لیے اسوہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے, تمہارے لیے اسوہ خدیجہ اور عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ عنہما. ان لوگوں کو آئیڈیل بناؤ, جنت میں تم داخل ہو جاؤ گی. کاسیات عاریات, لباس تو پہنیں گی پھر بھی برہنہ ہوں گی. مائلات ممیلات, لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی مائل ہوں گی. حتیٰ کہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے, ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی. اللہ کے لیے اپنے میں تبدیلی لانے والے بنے. آج برقعے بھی ایسے پہنے جا رہے ہیں, ایسے ڈیزائن کے برقعے. اگر کوئی پہنے ہوئی ہے تو میرے دوستو میں یہ التجا کرتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں کو اپنی طرف سے برقعے خرید کر دیں. اور کوئی بہن موجود ہے تو یہیں سے عہد کرے کہ آج کے بعد کوئی اور میں اپنا برقعے کو بدل دوں گی, شاید کہ اللہ راضی ہو جائے. میں کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کہتا, مقصد یہ ہے ہم عمل کرنے والے بن جائے, اللہ ہم سے راضی ہونے والا ہو جائے گا. ایسے برقعے اتنے ٹائٹ چست چکنے کپڑے کے برقعے بعد ہفتہ منگائے جا رہے ہیں, دبئی کا لاؤ, فلاں کا لاؤ, چکنے کپڑے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا ہو گیا ہے؟ ایسے برقعے کہ اس برقعے کو چھپانے کے لیے ایک اور برقعے کی ضرورت پڑ رہی ہے. پہنو شوق سے, لیکن اس کے اوپر ایک اور پہنو اللہ کے دین پہ عمل کرنے کے لیے. میرے دوست یاد رکھیے, آج لباس کا خیال کرنا چاہیے. اور پھر کیا ہوگا, قیامت کی نشانیوں میں سے صحیح بخاری کتاب رقاق کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صالح اور نیک لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا. نیک لوگ دنیا سے معدوم ہو جائیں گے, فضول ردی قسم کے لوگ بچ جائیں گے. پھر کیا ہوگا, لوگ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کریں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, شبرم بشبرن وذراعن بذراعن, ہاتھ در ہاتھ بالش بر بالش ان کی مشابہت اختیار کریں گے. آج اکثریت مغربی کلچر کو اپنانا چاہتی ہے, مغربی تہذیب کو. یہ اپنے آپ کو موحد کہتا ہے, یہ اپنے آپ کو اہل توحید میں شمار کرتا ہے, لیکن سال گزرتا ہے تو بیٹے اور بیٹی کی سالگرہ بھی مناتا ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے قریب یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کی جائے گی. آج اکثریت
مغربی تہذیب کو اپنا رہی ہے، دین اجنبی ہو جائے گا قیامت کے قریب۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، توجہ میری طرف ہو۔ میرے موضوع میں جو اہم باتیں ہوتی ہے میں اس کو آخری میں لانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جو لوگ بعد میں آئے انہیں بھی پتہ چل جائے، لیکن پہلے ہی سے اگر سبقت کرتے ہیں تو سبقت کرنے والوں کا مرتبہ رب کے یہاں بہت اونچا ہوتا ہے۔ السابقون الاولون، آیت واضح ہے دلیل کے لیے، وقت نہیں ہے کہ ادھر جاؤں، لیکن میرے دوستو میں بات کو اپنی ختم کرنے جا رہا ہوں، سمیٹنے جا رہا ہوں، کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام اجنبیت سے شروع ہوا تھا، جب ابو بکر عمر نے لبیک کہا تھا لوگ ان کو ستایا کرتے تھے، ان قریب قیامت کے قریب اسلام اجنبیت کی طرف ہو جائے گا، اہل ایمان اجنبی ہو جائیں گے، توحید والے تنہا پڑ جائیں گے۔ فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء، جانتے ہو کتنی بڑی خوشخبری ہے اے نوجوان؟ اس خوشخبری سے پہلے تجھے میں سناتا ہوں، تو داڑھی رکھتا ہے، تیری آفس میں تجھے لوگ برا کہتے ہیں، محلے میں گرا کر دیکھا جاتا ہے، اے میری بہن، اے میری ماں، تم پردہ کرتی ہو، تمہیں لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ کیسا پردہ ہے؟ تو اپنے دیور سے پردہ کرتی ہے، تو اپنے کزن سے پردہ کرتی ہے، جب تجھے یہ بات سننی پڑے گی تو سنو، فطوبى للغرباء، میرے نبی نے کہا ہے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہو جو آخر میں اجنبی بن جاتے ہیں، اسلام پہ عمل کر کر لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ سننے لگ جاتے ہیں، جو اہل ایمان اجنبی بن جاتے ہیں اور استقامت کے ساتھ عمل اور ایمان پر جم جاتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری اور بشارت سنائی ہے۔ آج تانے سننے پڑیں گے، لوگوں کی باتیں سننے کو ملے گی، پھر کیا فرمایا؟ اہل ایمان یاد رکھنا، تمہیں ثابت قدم رہنا پڑے گا، تمہیں اصلاح کا کام کرنا پڑے گا، تمہیں خود بھی داڑھی رکھنی پڑے گی، تمہیں دوسروں کو بھی نبی کے طریقے کی طرف بلانا پڑے گا، تمہیں خود بھی پردہ کرنا پڑے گا، تمہیں دوسری بہنوں کو بھی پردے کی طرف بلانا پڑے گا، پھر تمہیں خوشخبری کی بشارت دی گئی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام آخر میں قیامت کے قریب اجنبی ہو جائے گا، حتیٰ کہ سمٹ کر 2 مسجدوں کی طرف چلا جائے گا، حرمین کی طرف چلا جائے گا، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی طرف اس طرح سمٹ کر آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ سانپ اپنی بل میں سمٹ کر آ جاتا ہے، اسی طرح اسلام آخر میں دونوں حرمین کی طرف میرے دوستو سمٹ کر آ جائے گا۔ لوگوں، آج لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئی کہ بدعت کی کثرت ہوگی، لوگ شرک میں بھی مبتلا ہوں گے۔ انشاءاللہ جب ہماری دوسری نشست ہوگی تو ہم اس کو واضح کریں گے۔ بڑی بڑی نشانیاں، یہ چھوٹی نشانیاں جتنے میں نے بیان کی ہے ان میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں۔ اگر آج ہم اب بھی نہیں سنبھلیں گے، آج اگر ہم اب بھی نہیں سدھریں گے، یاد رکھو ایک دن آنے والا ہے۔ لوگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اعمال صالحہ میں جلدی کرنے والے بنے، ہر کوئی اپنی فکر کے ساتھ ساتھ، اپنے اندر تبدیلی کے ساتھ ساتھ، اپنے اندر انقلاب کے ساتھ ساتھ معاشرے کے بھی اصلاح کرنے والے بن جائے۔ ہم اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا دینا، لوگوں کی بھی اصلاح کرنے والا بنا دینا۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دینا۔ اللہ ہمارے یہاں اس محفل، اس مجلس میں جمع ہونے کو قبول فرمانا۔ اللہ جو کچھ بھی قرآن و سنت کے مطابق کہا گیا ہے اور جو فتنے ہم نے سنے ہیں، اللہ ان فتنوں سے ہمیں بچا لینا، ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا، دین اسلام کا داعی بنا کر زندہ رکھنا، جب موت عطا فرمانا، اسی راہ میں موت عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اب ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها